لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم احکام الہی اور شریعت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں ہم آپ کی خدمت میں جو مناسبت ہوتی ہے اس دن کی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں: اصول دین، فروع دین اور اخلاق، یا دوسرے الفاظ میں بیان کروں، عقائد، احکام اور اخلاق۔ اور اسی بنیاد پر جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ مثلا کافی ہے مرحوم کلینی کی، تو اس میں 3 قسم کی مباحث پائی جاتی ہیں: اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی میں عقائد سے متعلق احادیث ہیں، فروع کافی میں احکام اور فروعات، فروع دین سے متعلق احادیث ہیں، اور روضۃ الکافی میں اخلاق سے متعلق احادیث ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ احکام اور عقائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب مسئلہ اخلاق کا آ جاتا ہے تو اخلاق کو فوقیت حاصل ہے عقائد پر بھی اور احکام پر بھی۔ آسان سی مثال عرض کروں گا، عقیدہ رکھنا، عقیدہ کا اظہار کرنا واجب ہے، لیکن جب تقیہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، جان کے خطرے کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر وہ عقیدہ جس کا اظہار واجب ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو چھپائیں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج بجا لانا، یہ سارے واجبات ہیں، حتیٰ اتنے واجب ہیں کہ ان کا کوئی انکار کرے تو اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہی روزہ واجب ہے، لیکن ایک مریض آدمی کے لیے، ایک بیمار آدمی کے لیے، ایک مجبور آدمی کے لیے یہی روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا بلکہ حرام ہو جاتا۔ بس اور پھر شریعت میں ہمارے جو یہ احکام ہیں یا عقائد ہیں یا اخلاق ہیں، یا دوسرے الفاظ میں عرض کروں گا اصول دین ہے، فروع دین ہے، اخلاق، ان کا جو منبع ہے، ریفرنس ہے، جہاں سے یہ لیے جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں، چاہے احکام کو لینا ہو، چاہے عقائد کو لینا ہو، چاہے احکام کو لینا ہو، چاہے اخلاق کو لینا ہو۔ قرآن ہے، حدیث ہے اور عقل ہے۔ اور بعض چیز موقع پر عقل کو فوقیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کے پاس حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے جس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک نبی نے نعوذ باللہ ان سے غلطی ہوئی، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں عقل کہتا ہے کہ نبی غلطی نہیں کر سکتا، غلطی کرے تو شریعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نبی اگر غلطی کرے تو شریعت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جو نماز کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہے نبی، تو کیا پتا ہے اس میں بھی غلطی کی ہو اس نے؟ آپ کو شریعت بتا رہا ہے، کیا اس میں غلطی کی ہو؟ عقائد آپ کو بتا رہا ہے، کیا اس میں بھی ممکن ہے غلطی کی ہو؟ جب غلطی کا امکان ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن عقل آ کر کہتا ہے کہ نہیں، نبی غلطی نہیں کر سکتا۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر ہے کہ آیا نبی پر جادو اثر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی پر جادو اثر نہیں کرتا، نبی پر جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ جادو اگر نبی پر اثر کرنا شروع کر دے تو خدا کے احکام سارے مختل ہو جائیں گے، ان میں خلل پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر خرابی آ سکتی ہے۔ بس خدا نے اپنے نبی کو جادو سے محفوظ قرار دیا۔ تو ہم احادیث کی بات کر رہے تھے۔ شیعہ مذہب میں احادیث کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کا دائرہ کار تھوڑا وسیع ہے۔ اہل سنت میں نبی کا قول، نبی کا عمل اور نبی کی تقریر حدیث ہے۔ شیعہ مذہب میں، فقہ جعفریہ میں، نہ فقط نبی کا قول اور نبی کا عمل بلکہ 14 معصومین کی اقوال اور ان کا عمل، سب کا عمل ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پر، کیا دلیل ہے شیعوں کے پاس؟ اسی وجہ سے اس بنیاد پر وہ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں اہل سنت، یہ جو کتابیں ہیں اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ فتوے کی کتابیں ہیں۔ پوچھا کیوں؟ میں نے ایک اہل سنت سے کہا کیوں کہ اس طرح امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، امام فقہ کے مجتہد ہیں، اس طرح امام جعفر صادق بھی مجتہد ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کتابیں جس نے لکھی ہیں اب امام ابو حنیفہ نے، وہ کتابوں میں حدیث نہیں پائی جاتی، فتویٰ ہے۔ میں نے جواب دیا ایسا نہیں۔ کہا کیا دلیل آپ کے پاس؟
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث ہیں بلکہ فتویٰ نہیں ہے؟ کیا دلیل؟ میں نے جواب دیا کہ 2 دلیلیں عمدہ ہمارے پاس. ایک آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب کہا گیا کہ اہل بیت پاک ہیں، ان کا عمل بھی پاک ہے، ان کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے الفاظ بھی پاک ہیں. تو جب پاک ہوں گے، معصوم ہوں گے، خود بھی، ان کا کلام بھی، ان کا عمل بھی، تو جب معصوم ہو جائیں گے تو وہ حجت رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے. اور حجت جو ہوتی ہے وہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے. دوسری چیز، پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت. قرآن اور اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن کس لیے چھوڑ کر گئے پیغمبر؟ کیا ہے صرف اس کا احترام کیا جائے، چوما جائے، اس کو الماری کو رکھ؟ قرآن کو اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا قرآن عمل کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوں اور اہل بیت صرف احترام کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں فیلنس ہیں دونوں میں نا. ان میں سے ایک فیلنس ہے قرآن لا ریب ہے، تو ضروری ہے کہ اہل بیت بے عیب ہوں. قرآن ہے رہنمائی و ہدایت کے لیے، تو ضروری ہے اہل بیت بھی رہنمائی و ہدایت کے لیے. قرآن معصوم ہے، خطا اس میں نہیں پائی جاتی، تو ضروری ہے کہ اہل بیت بھی خطا سے پاک ہو. ورنہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، یہ معنی نہیں رکھتا. ان 2 دلیلوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تمام معصومین کے جو اقوال ہیں وہ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں. تو آتے ہیں نبی کریم کی ایک حدیث کی طرف، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں. دنیا سے متعلق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کر رہو. والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. انہا لاسحر من ہاروت و ماروت، دنیا میں جو ہے وہ سحر انگیزی اور جادو پایا جاتا ہے، اور اس کا جو جادو ہے ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ سٹرانگ جادو ہے. کہ انسان بعض اوقات ایک نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کام تک پہنچنے تک ہزاروں قسم کے وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں. ایک غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہزاروں وسوسے آ جاتے ہیں اس کے، کہ مال اس سے میرا کم ہو جائے گا، پراپرٹی اس سے میری کم ہو جائے گی، یہ پیسے بڑی مشکل سے میں نے کمایا ہے، ان پیسوں کے لیے میں نے بڑی تگودو کی ہے، کیوں ایک راستے میں دے دوں، ایک ایسے آدمی کو دے دوں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ دنیا ہے نا. مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے، کام میں مصروف ہے، کہتا ہے اگر آج چلا جاؤں گا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو 3 ٹرپ ضائع ہو جائیں گے. میں ایک پیشے کی مثال دے رہا ہوں. فوراً ذہن میں آتا ہے 500 کروڑ ضائع ہو جائے گا، اور 500 کروڑ سے میں بل دے سکتا ہوں گھر کا، میں بچوں کے لیے یہ چیز خرید سکتا ہوں، میں ان 500 سے جو ہے وہ اپنی جو ٹیکسی ہے اس کے آئر اور مالک کو پیسے دے سکتا ہوں. فوراً دنیا کا خیال ذہن میں آ گیا تو انسان ایک نیک کام سے ہٹ گیا. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا پرستی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دنیا سے ٹچ نہ کرے انسان، نہ کمائے، زندگی نہ کرے دنیا؟ نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنی صحت پر ترجیح نہ دے، اپنے دین پر ترجیح نہ دے، اپنی اولاد پر ترجیح نہ دے، اور دنیا کی خاطر رشتہ داروں کو نہ چھوڑ دے، خدا کے حقوق کو نہ چھوڑے، معاشرے میں رکھ رکھا کو نہ چھوڑے. اور پیاری مثال دی ہے نبی کریم کی ایک اور حدیث میں، مثل الحریص علی الدنیا، دنیا سے متعلق جو لالچ رکھتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الدود القز، ریشم کے کیڑے کی طرح. کلما ازدادت من القز علی نفسها لفا، جتنا زیادہ ریشم اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتا جائے گا، کان ابعد لا من الخروج، اس کا نکلنا اس سے محال ہو جائے گا. حتی تموت غمن، یہاں تک کہ وہ ریشم کا کیڑا غم سے مر جائے گا. ہمارے یہاں علاقہ ہے ہری پور، اس میں ریشم کے کیڑے بڑے ہوتے ہیں. یہاں یہ دودھ کا درخت زیادہ ہوتا ہے نا، وہاں ریشم کا کیڑا پالا جاتا ہے. یہ جی فارم ہوتے ہیں اس کے، اور وہ
بڑی پیاری مثال دی حدیث میں. ریشم کا کیڑا کوشش کرتا ہے ریشم اس کا زیادہ ہو, اور وہ زیادہ ریشم کا ہونا وہ خود اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. دنیا دار کے لیے بھی اس طرح ہے کہ ایک مکان بنایا, دوسرا مکان بنانے لگ گیا, گاڑی ایک خرید لیے, دوسری خرید لیے, بڑی گاڑی خریدنے کے چکر میں ہے, لباس نو خرید رہا ہے, اس جگہ مکان ہے, اس جگہ مکان ہے, ایک ویلا کا مکان ہے, ایک اپارٹمنٹ ہے, ایک جو ہے وہ جو شہر سے باہر ہوتا ہے, جو آب و ہوا والی جگہ جو ہے کہ صحت افزان والی جگہ, کیا کہتے ہیں اس کو, ہیتا بھی ہونا چاہیے جی. آخر میں کیا ہوتا ہے, یہ سارے یہیں رہ جاتے ہیں, خود وہ خالی آج یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے, یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. جہاں اصل جانا ہے وہاں گھر اس نے بنایا ہی نہیں, جہاں عارضی رہنا تھا وہاں سارے گھر اس نے بنا لیے. اور بلکہ یہ ہو گیا کہ جو دنیا میں اس نے گھر بنایا ہے, خدا نخواستہ بری اولاد آ جاتی ہے, وہ اس کے لیے وہاں عذاب کا باعث, پریشانی کا باعث. بس دنیا سے اٹیچ میں رہنا چاہیے, اس میں تگ و دو کرنی چاہیے, حلال مال کمانا چاہیے, حلال رزق کمانا چاہیے, لیکن دنیا میں انسان دھنس نہ جائے. دھنسنا کیا ہے؟ دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول نہ جائے, دنیا کی وجہ سے رشتہ داریوں کو بھول نہ جائے, دنیا کی وجہ سے اخلاق کو بھول نہ جائے, دنیا کی وجہ سے رکھ رکھاؤ کو بھول نہ جائے. بعض کو لوگ ہوتے ہیں نا, دنیا کی خاطر رشتہ داریاں ضائع کر دیتے ہیں. مشہور و معروف مثال ہے, کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر تھا, جو بھی مریض اس کے پاس لاتے تھے پہلے پیسے لیتا تھا تب مریض کا علاج کرتا. کہتے ہیں ایمرجنسی میں ایک جوان لایا گیا, ڈاکٹر کو کہا ہے چیک کریں اس کو, علاج کریں. اس نے کہا نہیں, جب تک اتنے لاکھ میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائیں. انہوں نے کہا بھائی جو ہم نے روڈ میں دیکھا ہے جوان زخمی ہوا ہے, ہم اس کو لے آئیں, علاج کرو, اس کے رشتہ دار مل جائیں گے, پیسے دے دیں. کہا نہیں ہونی سر. وہیں اس جوان کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے علاج نہیں کیا. شام کو گھر واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ بیٹا صبح سے نکلا ہے واپس نہیں آیا. جانچ پڑتال کی, آخر میں وہ جوان پتہ چلا اس کا اپنا بیٹا تھا. یعنی خداوند تعالی انتقام لیتا ہے, امتحان لیتا ہے انسان سے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نا کچھ ٹائم خدا کے راستے کے لیے وقف کر دیں. روزانہ 10 منٹ, چاہے وہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ حدیث کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے کوئی اچھی کتاب پڑھنے سے حوالے سے ہو, چاہے کسی غریب کی مدد کے حوالے سے ہو, چاہے کسی کو سہارا دینے کے لیے ہو. لیکن زمانہ الٹا ہے اس وقت. مدد کے حوالے سے کوئی فون کرے تو فون لوگ نہیں اٹھاتے, بجائے کہ خود تیار ہوں, 10 منٹ وقف کریں, 15 منٹ وقف کریں, آدھا گھنٹہ وقف کریں, 1 گھنٹہ وقف کریں خدا کے راستے میں. اور یہ احسان بھی نہیں کسی پر, یہ آپ کے بدن کی زکوٰۃ ہے, یہ خدا کا شکر ہے. کس بات کا شکر؟ جس نے آنکھیں دی ہیں, جس نے ناک دیے, جس نے کان دیے, جس نے زبان دیے, جس نے صحت دی ہے, جس نے سلامتی دی ہے. اب اس دنیا میں آیا, آپ کسی سے پوچھتا ہوں, کسی کو گارنٹی ہے کہ کوئی محفوظ ہے کرونا سے؟ کسی کو گارنٹی نہیں. ڈاکٹروں کو گارنٹی نہیں ہے, اور سب سے پہلے جو مر رہے ہیں فرنٹ لائن پر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں کو گارنٹی نہیں. بس اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا. جب اس نے محفوظ رکھا ہوا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ کس طرح ادا ہوگا؟ اس کی مخلوق سے محبت کریں, مخلوق کے کام آئیں. خیر الناس من ینفع الناس, پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے, جو انسانیت کے کام آئے, انسانیت کی فلاح کے لیے تگ و دو کرے. اگلی حدیث میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا یفسد العقل, دنیا کی محبت عقل کو کھا جاتی ہے. وَيَسُمُّ الْقَلْبَ, دل کو بند کر دیتی ہے. عن سماع الحکمہ, عقل کی بات سننے سے.
यूजब अलीम अल अकाब, और ये दुनिया की मोहब्बत अजाब का बायस बनती है। आखिरत का अजाब मिलेगा, बोला था इस दुनिया में अजाब हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ, जो आदमी हसद करता है तो अजाब में मुब्तला है या नहीं? ये जो सड़ता है, हमारी ज़बान में कहते हैं ना, सड़ता है फलाने को लो, वो अजाब में मुब्तला है या नहीं? उसको आखिरत का अजाब तला है, इस दुनिया में अजाब मिल रहा है। परेशान है कि वो आदमी क्यों तरक्की कर गए, परेशान है उसके बच्चे क्यों पढ़ गए, परेशान है उसके बच्चे आगे क्यों निकल गए, परेशान है उसके बच्चे वालिदैन की बात क्यों मान रहे हैं। वो उसको सेहत मिल रही है, उसकी सेहत की वजह से इसको बीमारी हो रही। और ये जो बीमारियां होती हैं हार्ट की ना, ब्लड प्रेशर की या शदीद सर दर्द की, इन बीमारियों में से बाज़ का मंशा, बाज़ का गुरून ये हसद है। उस इंसान जल रहा है, हसद कर रहा है, जेलस हो रहा है, परेशानी का शिकार है। परेशानी की शिकार है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, परेशानी का शिकार है हार्ट की बीमारी बढ़ेगी, परेशानी का शिकार है सर दर्द हो जाएगा। हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दुनिया का अजाब है। और ऐसा अजाब है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ जिसको हो रहा होता है उसको। और एक और चीज़ है मज़े की, बात बीमारियां होती हैं ना, आप समझते बीमार है, डॉक्टर पास चले जाते हैं, खुद एहतियात करते हैं। ये ऐसी बीमारी है इंसान को महसूस भी नहीं होता हसद की कि उसका इलाज करे जी। जब इलाज नहीं होगा हसद का, इलाज के बारे में हिस भी इंसान नहीं करेगा, जरूरत नहीं महसूस करेगा, तो बीमारी बढ़ती रहेगी। वो है ना कुरान में, वह यअकुलूहुम फी बतूनहिम नार, फी बतून नार, कि वो अपने अंदर आग खा रहे हैं। हसद की आग, कीने की आग, बोग्स की आग, जेलसी की आग इंसान अपने अंदर खा रहा है, और किसी को नुकसान नहीं होता, अपने आप को नुकसान कर रहा है, अपने लिए परेशानियां इकट्ठी कर रहा है, अपने लिए अजाब इकट्ठा कर रहा है, अपने लिए टेंशन बना रहा है, और गुनाह का बायस बन रहा है। बस इंसान की अगर चाहता खुश रहे ना, खुश रहे, दो चीजें अपने दिल से निकाल दें, किसी से हसद ना करें और किसी से मुताल्लिक दिल में कीना ना रखें। बात हो गई खत्म जी। किसी ने आप पर जुल्म किया है, ज्यादती की है, आप पर कोई आवाज कसी है, आपको ताना कोई दिया है, आप पर कोई किनाया के जरिए चोट मारी है, उसने की, खत्म, उसने की है, खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं खुश रहे ना, परेशान ना हो, टेंशन ना हो, आप भी भूल जाए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, खुदा ने इंसान को दो ताकतें दी हैं, एक भूलने की ताकत दी, ये भी नेमत है खुदा की तरफ से, और दूसरी याद करने की। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इनको मुख्तलिफ जगह बरक्स इस्तेमाल करते हैं। जहां भूलने को इस्तेमाल करना है वहां याद करने को इस्तेमाल करते हैं, या याद करने को इस्तेमाल करना है यहाँ भूलने को इस्तेमाल करते हैं जी। जिस तरह है ना, ये मुंह है खाने के लिए, ये सांस लेने के लिए, ठीक है जी, ये आंखें देखने के लिए, ये कान है सुनने के लिए। अब नवाला मुंह में डालने के बजाय कान में डालेंगे तो मसला खराब हो जाएगा जी। नवाला मुंह में डालने के बजाय आंख में डालेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। वो जो कहा जाता है ना, मशहूर मारूफ मिसाल है कि दांतों का काम मैदे से न लें, यानी खाने को चबा कर आहिस्ता आहिस्ता आराम से जल्दी से न खाएं। हमने क्या किया है कि खुदा ने कहा कि भूलने की ताकत तुम्हें दी है कि तुम दूसरों की गलतियों को भूल जाओ। हमने क्या किया, उसको उल्टा इस्तेमाल किया, उसके लिए दूसरी ताकत इस्तेमाल करते हैं, हाफजे वाली। वहां भी अगर कमजोर पड़ जाए तो फोटो कापी कर लेते जी, फोटो कापी रख कर घर में फाइल रख लेते जी, कि फलां ने ये गलती की थी, फलां ने ये गलती थी, फलां के खिलाफ अखबार में ये आया था, फलां ये बनाई हुई है। वो उसकी फाइल नहीं है, वो आपकी अपनी फाइल है। कौन सी फाइल है? जिसमें आपने मोमिन की गिबत की है। खुद एक और अजीब है, खुदा के यहाँ तो एक फाइल बनेगी, बोला था हमने खुद अपनी फाइल बनाई अपने गुनाहों की,
خود اپنے لیے گواہی اکٹھی کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، اس کے دل کو بند کر دیتی ہے. عقل پر پردہ کیسا ڈال جاتا ہے؟ عقل کہتا ہے کہ آپ کو صحت بھی ملنی چاہیے. لالچ آ گئی، 18 گھنٹے چلا رہے ہیں جی ٹیکسی، 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، سونا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے. عقل کہتا ہے صحت چاہیے، عقل پر پردہ ڈال گیا، صحت کی پرواہ نہیں ہو رہی. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ دبئی میں ٹیکسی چلاتا تھا. ان کو آخر میں سخت بیماری لگ گئی. تو ہمارے بھائیوں سے پوچھا کہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کو اتنی سخت لگی ہوئی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے، اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ لالچ. میرے بھائی نے پوچھا کیا وجہ، کیا؟ کہا دبئی میں تھا، میں ٹیکسی چلاتا تھا تو بعض اوقات حاجت ہوتی تھی، تو ذہن میں آتا تھا کہ ابھی حاجت کے لیے جائیں گے تو 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا اس گھنٹے میں ہم اتنے دینار یا درہم کی وہاں کرنسی وہ کما سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ کر کے صبح سے شام تک کہیں حاجت کے لیے نہیں گیا، ہم لالچ کی ہے دنیا کی. تو آج اس بیماری میں مبتلا ہو. یہ دنیا کی لالچ ہے، آخرت میں تو اس کا عذاب ملے گا انسان کو، لیکن اس دنیا میں ملے گا. میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے استاد نے ایک مثال دی، کہا مجھے ایک آدمی نے فون کیا، فون میں نے اٹھایا، کہا میرے پاس ہے خمس، آئیں مجھ سے لے کر چلے جائیں. ایران میں علماء کو لوگ فون کرتے ہیں کہ خمس آ کر لے جائیں، مجتہد تک پہنچا دیں، کیونکہ صاف اور پاک اور بہترین اور ایماندار راستہ یہی خمس کو پہنچانا. تو کہنے لگے مجھے فون کیا، میں گیا وہاں پر، تو وہاں ایک آدمی نے خمس رکھا ہوا تھا اور ایک رسی بھی پاس اپنے رکھا. میں نے کہا خمس کی تو سمجھ آ رہی ہے، پیسے یہ آپ دے رہے ہیں کہ مجتہد کو پہنچائیں، رسی کس لیے؟ کہا پہلے مجھے اس رسی سے باندھیں اچھی طرح صحیح، اور پھر خمس لے جائیں. میں نے شور شرابہ کرنا ہے، میں نے آپ کو گالی گلوچ دینی ہے، میں نے آپ کو ڈانٹنا ہے، میں نے آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا ہے، اور کوشش کریں میرے نزدیک کوئی چیز بھی نہ ہو، نا کوئی پتھر وغیرہ نہ ہو، کوئی لکڑی وغیرہ نہ ہو، کوئی چمچہ نہ ہو، کوئی چھری نہ ہو. صحیح کہ انسان اتنا باز کو دنیا میں چلا جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. کہا مجھے پہلے مانے، تو استاد نے کہا کہ مجھے معاف کرو، یہ خمس تم اپنے پاس رکھو، میں ماننے والا کام نہیں کرتا. نہ اوپر سے کوئی پولیس آ جائے، کوئی اور نیا کیس شروع ہو جائے. ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے نا جی وہ جان بوجھ کے اس نے بلایا ہو مولانا صاحب سے انتقام لینے کے لیے کہ باندھے، اس طرح سے پولیس کو کہا ہو کہ یہ دیکھیں مجھے باندھ لو، میرے پیسے لے جا رہا ہے، ڈاکو بن کے. بہرحال یہ ایک مثال ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے. مثال ہوتے ہیں ایسے لوگ، پیسہ ان کے پاس ہے، خمس ان پر واجب ہے، لیکن کیا ہے؟ لالچ دنیا کی، وہ انہیں اجازت نہیں دیتی. یہ مشہور و معروف مثال ہے، ایک آدمی کنجوس، لالچی تھا، کنجوس بھی تھا. وہ دنیا سے جانے والا تھا، مرنے والا تھا، قریب المرگ تھا، نزع کی حالت میں تھا، احتضار کی حالت جسے ہم کہتے ہیں اپنی فقہ کی زبان. تو ایک آدمی اس کا دوست خیر خواہ اس کے قریب گیا، اور بہت بڑا مالدار تھا. قریب گیا اس کے کہ بھائی جو ہے تم ابھی جا رہے ہو، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تو اب خدا کے راستے میں کچھ دے دو، کوئی خرچ کرو تاکہ آگے تمہارے لیے آسانی ہو. اب تم جانے والے ہو، تمہارے ایک چیز کوئی کام نہیں آنی، آگے دے دو تاکہ وہاں کام تمہارے آ جائے. کوئی خدا کے راستے میں، اس نے کہا یہ جان جو خدا کے راستے میں دے رہا ہوں، اور کیا دوں. یعنی یہ جو مثالیں ہیں، یہ لطیفے ہیں، یہ حقائق پر مبنی ہیں. اور یہاں ایک نقطہ اضافہ کروں، اگر یہاں کے قانون کے مطابق ایک آدمی کا مال تقسیم ہو جاتا ہے اور شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوتا، تو وہ شرعی لحاظ سے بری الذمہ نہیں ہے، اس کوئی شرعی جو ذمہ داری ہے اس نے نہیں نبھائی، اور آگے اس کا حساب ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں. یہ مال جو اکٹھا کیا ہے شریعت کے مطابق تقسیم، اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ وصیت لکھ کر دے دی جائے، یا اپنی زندگی میں مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. اپنی زندگی میں تقسیم نہ کریں، کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ کل جو ہے وہ بچے آپ کو جو ہے وہ گردن پر سوار ہو جائیں. جی
وہ گھر بھی وہی جو اس میں رہے، وہی آپ نے جمع پونجی ہے آپ کی ساری زندگی کی، وہ آپ نے اکٹھا کی ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ وہی جو ہے اس سے ہی آپ کو جانا پڑے. وصیت ضرور کریں اور یہ وکیل سے جو ہے وہ لکھوا لیں تاکہ آپ کا مال شرعی قانون کے مطابق شیعہ مذہب فقہ جعفریہ کے مطابق تقسیم ہو. یہ نہ ہو کہ ساری زندگی یا حسین آپ کرتے رہیں، سب سے بڑے عزادار ہوں، سینہ زنی میں سب سے آگے ہوں، نو پڑھنے میں سب سے آگے ہوں، گریہ کرنے میں سب سے آگے ہوں، لیکن آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال، آپ کی جمع پونجی، آپ کی دنیا کی اکٹھا کیا ہوا مال وہ امام حسین کی شریعت اور ان کی احادیث کے مطابق تقسیم نہ ہو. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے حسینی ہونے کا، عزادار ہونے کا، نوخان ہونے کا، ماتمی ہونے کا، امام حسین کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے کا. وصیت جو ہے وہ اس میں آپ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ آ سکتی ہے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں، امام حسین کو چھوڑ دیں، آل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیں، نبی پاک کے فرامین کو چھوڑ دیں، قرآن کی آیات پر عمل کرنے کو چھوڑ دیں. بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کے بارے میں غور و فکر کریں. صلوات پڑھنا.